لله لا إله إلا الله. اس وقت اللہ کے فضل سے اس دعا کا وقت ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب اور شعبان کا مہینہ آتا تو یہ دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ ہم کو رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے لیے یہ ان مہینوں کو مبارک فرمائیے، بابرکت بنائیے ہمارے لیے. وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان کے چاند کی تاریخ کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب شعبان کے مہینے کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں اختلاف کم سے کم ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اتنا خیال رکھتے تھے اتنا اور کسی مہینے کے چاند کا خیال نہیں فرماتے تھے. اس کے لیے آپ رجب اور شعبان میں مستعد ہو جاتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کمر کس لیتے تھے، شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان کے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے. اس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا نہیں ہو گیا، اور کمزوری بھی مختلف وجوہ ہیں اس کی، مگر یہ کہ وہ شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھا کرتا ہو. مثال کے طور پر ہفتے واری روزہ رکھتا ہے، پیر کا جمعرات کا، اب اتفاق سے وہ 30 تاریخ تھی اس نے رکھ لیا تو وہ اس کے اس معمول کے مطابق ہے. یا بعض لوگ پورے سال، سہارنپور کے قاضی صاحب تھے مرحوم مغفور، سال میں 5 دن روزہ منع ہے، 350 دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، جائز ہے. وہ پورے 350 دن روزے رکھتے تھے، سال ہر سال رکھے انہوں نے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ یا صاحبزادیوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو حضرت پانی ان سے پکواتے تھے، قاضی صاحب ہی دم کرا کے جاؤ. حضرت کا روب ایسا تھا کہ وہ حضرت نے بھیجا اس کو خادم کو جا کے بوتل پہ پانی دم کرا جاؤ. حضرت بیٹھے ہوئے کچھ پک رہے تھے تو وہ خادم جو گیا لے کر تو اس نے ان سے روب کی وجہ سے کہا ہی نہیں، ان کا جو نل تھا ہینڈ پائپ اسی سے بھر کے لیتا گیا، جا کے دے آیا کہ قاضی صاحب کے یہاں سے لے آئے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کی عادت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے. مثلا ہر پیر کو روزہ رکھنے کا معمول تھا، یا 29 شعبان کو پیر کا دن تھا، اسی طریقے سے. لیکن 30 کے بارے میں عوام کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں، مذبذب ہوتے ہیں. اس لیے خواص کے لیے تو اس کی گنجائش ہے جن کی طبیعت مضبوط، اور یہ نہیں کہ وہ شعبان کا رکھ رہے ہیں یا رمضان کا رکھ رہے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے. لیکن وہ عوام کے لیے اس کی ممانعت ہے، ان کو منع کرنا چاہیے کہ وہ ڈاواڈول کیفیت میں روزہ نہ رکھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں وہ تمام بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال پیدا ہوں گے اور جو اس سال موت پائیں گے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق بھی نازل کیے جاتے ہیں. اعمال اٹھائے جانے سے مراد ان کا پیش ہونا ہے، اور رزق نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس سال میں جو رزق ملنے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اور گویا یہ سب چیزیں پیشتر سے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، مگر اس رات کو لکھ کر فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے. جن کے دنیا کے نظام جن کے حوالے کیے جاتے ہیں ان کو یہ فہرست لکھ کر دے دی جاتی ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نصف شعبان، آدھے شعبان کی رات ہو، 15ویں رات، تو اس رات کو شب بیداری کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. بس یہ 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے. لوگ بہت بکھیڑوں میں پڑ جاتے ہیں. صرف یہ 2 چیزیں حدیث شریف سے ثابت ہیں: رات کی عبادت جو ہو سکے اور دن میں روزہ. قوموا لیلہا وصوموا نہارہا وصوموا یومہا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کو عافیت، اور وہ عافیت کی دعا مانگ رہا ہو تو میں اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ جتنے بھی ضرورت مند، حاجت مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے. ان کے لیے ندا ہوتی رہتی ہے. روزانہ تو تہجد کے وقت ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے، لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غروب آفتاب کے فوراً بعد اللہ کی دربار عالی سے اعلان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قدر نصیب فرمائے. رات بھر یہی رحمت حق کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا
حق تعالیٰ شانہ نے کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو برکت والی رات میں، بلا شبہ ہم آگاہ کرنے والے ہیں، اسی رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے، بے شک ہم آپ کو پیغمبر بنانے والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز فرمائی گئی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے سوائے تھوڑے دنوں کے جو اخیر میں بتلایا گیا کہ اخیر کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی فرمایا تاکہ کمزوری نہ ہو جائے اور رمضان اور شعبان خلط ملط نہ ہو جائے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات میں، پس مغفرت فرما دیتا ہے ساری مخلوق کی، بہت توجہ سننا چاہیے اس مضمون کو، مگر مشرک اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کینہ اور بغض رکھنے والے شخص کے لیے بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مگر دو شخص، ایک کینہ رکھنے والا اور ایک قتل ناحق کرنے والا، روایات مختلف ہیں، مختلف مضامین آئے ہیں، مشرک بھی آیا ہے، کینہ پرور بھی آیا ہے اور قاتل بھی آیا ہے، اور ایسے ہی قطع رحمی کرنے والا جو رشتے ناطے توڑتا ہے، رشتے ناطے توڑنے والا وہ بھی محروم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دل صاف رکھنے چاہیے، خصوصاً عزیزوں سے، پڑوسیوں سے، اور جس کے اوپر بھی آدمی کچھ بھی اس سے تعلق رہ چکا ہے اس کے ساتھ دل صاف رکھنا چاہیے۔ دل آئینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نظر رحمت نہیں کرتا اس رات میں مشرک کی طرف، نہ کینہ پرور کی طرف اور نہ قاطع رحم کی طرف جو رشتے ناطے توڑنے والا ہو، مگر اس میں ایک شرط ہے، جو بلا وجہ شرعی رشتہ توڑے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کفر و شرک کی طرف بلاتا ہے، یا الحاد و زندقی کی طرف بلاتا ہے، یا بدعات اور رسوم و خرافات جہالت کے کاموں کی طرف بلاتا ہے، آدمی اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے دور رہتا ہے، وہ شرعی وجہ ہے، اور یہ بلا وجہ شرعی جو نفسانی وجوہ ہوتی ہیں وہ نہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا نہ پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا پائجامہ ہوتا ہے، بند لنگی ہو، کوئی بھی جو کپڑا نیچے سے پہنا جاتا ہے اور جو اوپر سے پہنا جاتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ البتہ موزے جو ہیں وہ مستثنا ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی، اور نہ ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف، یہ جو ابھی پاجامے اور تہبند کو ٹخنے اس سے ڈھکے رہیں مردوں کے، اس کی ممانعات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، بہت خطرناک چیز ہے، لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کو۔ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے دنیا میں بھی، اور جب پیشی ہوگی حاکم الحاکمین کی عدالت میں وہاں بھی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور اس حصے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اگر وہ ان سے معافی مانگ کر دونوں طرف سے اپنی صفائی نہ کر لے، والدین اس کو معاف کر دیں اور وہ ان سے پہلے معافی مانگے۔ اور نہ ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر فرماتا ہے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ان میں سے جتنے بھی بیان کیے گئے ان میں سے کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو رحمت خداوندی اس پر بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ان کے علاوہ بعض اور گنہگاروں پر بھی نظر رحمت نہ ہونا دوسری روایتوں میں آیا ہے۔ پس سب گناہوں سے لہذا سب گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں حضرت کی سب روایتوں پر نظر ڈالنے سے احقر کے فہم ناقص میں یہ آتا ہے کہ کبائر بدون توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بڑے بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور صغائر چھوٹے چھوٹے گناہ یہ سب اس رات کی برکت سے حق تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات شب برات میں نماز کے سجدے میں یہ دعا بھی مروی ہے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ میں تیرے غصے سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں، اور تیرے عتاب سے تیرے درگزر کرنے کی پناہ لیتا ہوں، اور تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ برتر ہے تیری ذات مقدس، میں تیری ثنا کو تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ اسی روایت میں اور دعا بھی وارد ہوئی ہے مگر طوالت کے خوف سے نقل نہیں کیا گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کو سبھی حضرات تسلیم کرتے ہیں۔ 400 سال 500 سال کے قریب اب تو ہو رہے ہیں، 400 سال میں تو کوئی شبہ نہیں۔
وہ ما ثبت بالسنہ ان کی کتاب ہے، جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ چیزیں اس میں انہوں نے لکھی ہیں. ما ثبت بالسنہ، یہ ہمارے سب بزرگوں کو بہت پسند رہی ہے یہ کتاب. وہ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ بیہودہ بدعات میں سے ایک یہ ہے جو ہندوستان کے اکثر شہروں میں پھیلی ہوئی ہے. وہ اس رات میں کیا کرتے ہیں، یعنی چراغوں کا جلانا اور ان کا مکانوں اور دیواروں پر رکھنا اور اس پر فخر کرنا کہ ہم نے زیادہ روشنی کی ہے دوسرے سے، اور لوگوں کا کھیل کود کے لیے جمع ہونا اور آگ کے ساتھ کھیلنا، آتش بازی. تو فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ظن غالب یہ ہے کہ یہ رسم ہنود کی رسم دیوالی سے لی گئی ہے اور جاہل مسلمانوں نے اس کو لے لیا ہے. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ قدہ فرماتے ہیں کہ احقر کا تو ظن غالب یہ ہے کہ قریب قریب تمام رسوم بدعیہ جتنی بھی رسمیں ہیں یہاں وہ عموماً ہنود ہی سے لی گئی ہیں، کیونکہ سنت اور شریعت، اللہ کا حکم شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے. تو جو چیز شریعت و سنت سے ثابت نہیں وہ آئی کہاں سے؟ معلوم ہوا وہ کسی کی دیکھا دیکھی آ گئی. اس لیے تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کا اہتمام کرنا چاہیے. جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دادی حال، نانی حال، سسرال، سمدھیانہ، اس کی طرف اگر آدمی دیکھتا رہے گا تو یاد رکھنا چاہیے ساری زندگی وہ اسی میں رہے گا اور ساری نسل اسی میں رہے گی. یہ میں 55 سال اس شہر کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، 55 سال اس شہر کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں یہ بات. یہ دادیال کا خیال ہے، نانیال کا خیال ہے، سسرال کا خیال ہے، سمدھیانے کا خیال ہے. ہمارے استاد رضوانہ صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد سے فرمایا کرتے تھے کہ جتنی بھی خوشی اور غمی کے موقع آتے ہیں ان میں سب کی خوشی دیکھی جاتی ہے، سب کی رضا دیکھی جاتی ہے، سب کی مرضی دیکھی جاتی ہے. نہیں دیکھی جاتی تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. نکاح ہو رہا ہے، ساری دھوم دھام، سارے اخراجات، اور یہ پتہ نہیں نکاح پڑھانے والا جو آیا یہ سنت اور شریعت مطابق نکاح پڑھانا بھی جانتا کہ نہیں جانتا ہے. بتائیے کتنی خطرناک بات ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نکاح ہو رہا ہے اور نکاح ہوا نہیں. ساری زندگی کیا ہوگا؟ بدکاری ہوگی، اولاد کا نسب ثابت نہیں ہوگا، وہ میراث کی مستحق نہیں ہوگی. لیکن سب غم ہے، شادی ہو رہی. ارے بھائی جب تک شریعت اور سنت کا خیال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ابھی ایک جگہ سے میں نام نہیں لوں گا اطلاع آئی، شوہر کا سمجھے انتقال ہو گیا، شوہر کا سمجھے انتقال ہو گیا اور کوئی مسخ شدہ لاش آ گئی گھر. گھبرائے ہوئے اسے دیکھا ہے کبھی نہیں کہ ہے کون، لڑکی کا شوہر سمجھ کر اس کو دفنا دیا اور سب مطمئن ہو گئے کہ وہ مر گیا، دفن کر دیا. اور دوسرا کام کیا کیا؟ اس لڑکی کی عدت گزروا کر اس کی شادی بھی کر دی. اب وہ شوہر آ گئے اور ادھر اولاد ہو گئی ہے، اس کی تیاری ہو چکی ہے. اب مسئلہ پوچھنے کیا کریں؟ ہم نے کہا وہ اسی کی بیوی ہے، دیکھا بھالا کیوں نہیں تھا؟ غفلت، بے حسی، بے فکری سے یہ نقصانات ہوتے ہیں. شادی بھی کر دی اور سب مراحل آگے بڑھ گئے. ہم نے کہا وہ بیوی اسی کی رہے گی جس کی تھی، میراث تقسیم مت کرو، سب واپس کرو اس کا سامان، وہ مالک ہے اس کا. اور یہ اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ رہ چکی ہے، اگرچہ مغالطے میں ہوا تو توبہ استغفار لازم و ضروری ہے. اور عدت گزاریں، عدت پوری ہونے کے بعد پھر اس کے ساتھ رہے گی. وہ نکاح تو نہیں ہوگا دوبارہ، نکاح تو اس کا چل رہا ہے، لیکن اس سے علیحدگی کے بعد وہ پہلے علیحدہ رہے گی کہ اس کا کوئی اثر نہ ہو. تو مسائل نہیں جانتے اور پھر سب سے زیادہ غفلت کو دفن ہے. دیکھا بھالا نہیں، دفن کر دیا، پھر سمجھے وہ داماد کا انتقال ہو گیا. ایسے واقعات کبھی کبھی پیش آ جاتے ہیں، لیکن میں نے صرف اس لیے سنایا کہ بے خیالی، بے حسی، بے فکری سے غفلت پیدا ہوتی ہے. غفلت سے آدمی اللہ کے ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اگلا مرحلہ پھر طے کرتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے جو رحمت سے دور کرنے والی چیزیں یعنی لعنت کی چیزیں ان میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو رحمت سے دوری پھر ہوتی ہے. غفلت کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے لعنت، رحمت سے دوری. پھر اگلا مرحلہ جب غفلت آئے گی، لعنت آئے گی، تو پھر اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ نحوست آئے گی. اب برکت گئی، اب برکت غائب ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں سے یہ شکایت سنی، صاحب یہ نہیں ملتا. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اسباب غفلت، اسباب لعنت، اسباب نحوست سب جمع کر رکھے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تعویذ دے دیجیے. کوئی تعویذ میں اثر نہیں کر سکتا ہے.
چونکہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 35 سال خدمت میں رہے میرے استاد، وہ تعویذ لکھتے تھے، حضرت ان سے کہتے تھے تعویذ لکھ دو، کوئی آتا ضرورت مند کہ تعویذ لکھ دو، کوئی آتا اصل بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص آیا، وہ مجھے کچھ ہدیہ دے گیا، حضرت نے فرمایا سے تعویذ دے دو، کیا میں نے تعویذ دے دیا، وہ ہدیہ دے کے چلا گیا، میں نے جیب میں رکھ لیا۔ جب میں رات میں سویا تو خواب میں مرگھٹ میں رہا، کہا میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے، جب بیدار ہوا میں نے لاہور پڑھا کہ بھائی کیا چیز ہے، تو میں نے واپس آتے ہوئے وہ پیسے جو تھے جیب میں وہ بلا نیت ثواب صدقہ کیے، یہ جیب سے نکالو، یہ جو ہے جیب میں۔ پھر دوسرے دن مجھے نیند ٹھیک آئی تو میں نے ایک دوسرے بزرگ سے ذکر کیا کہ یہ پتہ نہیں کیا میں نے دیکھا اس کو، تو فرمایا کہ دیکھو خبردار خبردار ہر ایک کو تعویذ مت دیا کرو، بعض لوگ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو بیچ میں آتا ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے، تم بیچ میں آ رہے ہو، مجرم ہمارا ہے، تم ہوتے کون ہو اس کو چھڑانے والے؟ تو اللہ کے مجرم جو ہیں ان کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا ہے۔ قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس سے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احساس نصیب فرمائے، فہم سلیم نصیب فرمائے، علم قویم نصیب فرمائے، عمل مستقیم